بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج میں بات کروں گا انٹرنیشنل دہشت گرد بھارت کے بارے میں۔ بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک تو کشمیر کے میں ہو رہا ہے، لیکن ایک بھارت کے اندر ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ان کے ایسے کوئی دوست بیٹھے ہیں جو کلبھوشن یادو کو ایک مسیحا بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کا مین کاز ہے یعنی کہ ریاست پاکستان کا، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بالکل بلاول بھٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو اپنی کرپشن پر تو خاموش رہتے ہیں، لیکن جب ریاست پاکستان کی باری آئے یا پاکستان کے مفاد کی باری جہاں پر آئے تو وہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میرا فوکس ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کے ایک جو اقلیتی حقوق کمیشن ہے، یعنی کہ جو مینورٹیز کا جو ان کے رائٹس کے حوالے سے کمیشن ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ خوفناک رپورٹ ہے اور ایسی تلخ خیز رپورٹ ہے کہ اس بارے میں ڈسکشن بہت ضروری تھی کہ بھارت میں جو اقلیتیں ہیں یعنی کہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ان جو گزشتہ 4-5 ماہ میں، اس کا ایک احوال اس کمیشن نے پیش کیا ہے، اور یہ اوپن رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے، تو میں آپ تک اس کے جو بنیادی نکات ہیں اس رپورٹ میں ہے کیا، آپ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بھارت وہاں پر کر کے آ رہا ہے، اور یہاں پر اس کو ایک مسیحا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر ہونا چاہیے اس بھارت کو اس رپورٹ کے بعد، کیونکہ یہ انتہائی خوفناک رپورٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دلی کے اقلیتی کمیشن یعنی DMC نے ایک اوپن رپورٹ جاری کی ہے، جس میں جو مسلمانوں کے خلاف منظم مظالم کیے گئے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ DMC نے کہا ہے، یہ یعنی کہ DMC دہلی مینورٹی کمیشن، انہوں نے کہا ہے کہ رواں برس فروری میں ایک متنازع شہریت کا قانون جو لاگو کیا جانا تھا، اس کے اوپر ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، احتجاج شروع ہوا، اور اس احتجاج کے موقع پر شمال مشرقی دلی میں فسادات کے دوران مسلمانوں کے گھر، دکانیں اور گاڑیوں کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 11 مساجد، 5 مدارس، مسلمانوں کی ایک درگاہ اور قبرستان پر حملہ کیا گیا اور اس سے نقصان پہنچایا گیا۔ یہ نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان کہہ رہا ہے، نہ پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے، نہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ بھارت کا جو اقلیتی حقوق کمیشن ہے دہلی کا، وہ یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ فسادات کے دوران ہونے والے مظالم کی جو رپورٹ میں اس میں بتایا گیا ہے کہ بظاہر احتجاج کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے CAA جو قانون تھا کہ حامی مظاہرین نے بڑے پیمانے پر کشیدگی پھیلا دی، یعنی جو CAA جو قانون تھا اس کے حامی لوگ تھے، انہوں نے کشیدگی پھیلائی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ پولیس نے مسلمانوں پر کشیدگی کا الزام در دیا، حالانکہ وہ خود اس کا بدترین شکار تھے۔ اب اس جو فسادات تھے، بتایا گیا کہ کم از کم 53 افراد کا قتل کیا گیا تھا، جس میں اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، جبکہ 200 سے زائد یہ جو ہیں زخمی افراد ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دلی فسادات تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا دلی جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں تھا اور بھارت جل رہا تھا، یہ اسی کے اوپر رپورٹ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو متنازع قانون کے خلاف مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا، ان کا موقف تھا کہ مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے کی یہ سوچی سمجھی کوشش ہے، یہ مودی کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو مسلم ہیں ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے۔ تو اس کے اوپر دہلی پولیس کا بھی موقف آیا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ مسترد کر دی اور اس کو جانبدار قرار دیا، اور کہا کہ پولیس نے شفاف کردار ادا کیا ہے۔ یہ پولیس کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 752 جو ہیں وہ FIR جو ہیں وہ درج کی تھیں، 200 سے زائد مقدمات کو چارج شیٹ کیا، اور فسادات سے متعلق 1400 افراد کو، اس سے زائد افراد کو حراست میں لیا تھا۔ تو پولیس کے جو ترجمان ہیں دلی کے، انہوں نے پھر ایک اور بات بھی، انہوں نے کہا کہ 3 خصوصی ٹیمیں جو ہیں بنائی تھیں، اب بھی وہ شکایات وصول کر رہے ہیں،
اور اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ان کا ایک اوپر سے موقف تھا، لیکن اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. پھر بی جے پی کے جو رہنما ہیں جن کا نام اس میں شامل ہوتا رہا، سینئر رہنماؤں کا کہ یہ فسادات میں آگے تھے، ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے. جو بی جے پی کے رکن ہیں، سابق رکن ہیں کپل شرما، انہوں نے 23 فروری کے واقعات میں جو بتایا گیا جلتی بتیل کا کام کیا، لیکن بی جے پی کے ترجمان کہتے ہیں کہ اس الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے، دہلی پولیس نے عدالت میں کہہ دیا ہے کہ کپل شرما کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا، تو پھر ڈی ایم سی کس بنیاد پر یہ کہہ رہی ہے، یہ انہوں نے کہا. لیکن اس کے اوپر پھر اقلیتی جو کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ گواہ کہتے ہیں کہ پولیس فسادات میں مداخلت کرنے میں ناکام رہی، اور اس حوالے سے بہت حقائق جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں کہ پولیس جو ہے اس میں مداخلت کر سکتی تھی، لیکن وہ ناکام خود رہی کیونکہ خود یہ پولیس کرا رہی تھی. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دہلی پولیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. مودی ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ ہدایات دے رہا تھا، لیکن یہاں پہ جو دہلی میں گورنمنٹ ہے وہ کیجریوال کی ہے. تو لیکن یہ جو دہلی پولیس ہے یہ مودی نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، تو ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ ہدایات جو تھیں، جیسے یہاں پر پنجاب پولیس کو شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، ماڈل ٹاؤن، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ احکامات جاری کر رہے تھے کہ گولیاں مار دو، منہ پہ گولیاں ماری گئیں، 14 قتل کر دیے گئے. یہی سیم جو ہے یہ مودی نے وہاں پر کیا. اب دہلی کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیشن کو رپورٹس ملی ہیں کہ تشدد کے وقت حملہ آوروں کے سامنے پولیس غیر فعال ہو جاتی تھی، کہ جو جتھے آتے تھے، جو RSS کے جتھے آتے تھے اس میں غیر فعال ہو جاتی تھی، یا اگر وہ وہاں پہ موجود نہ ہو طلب کرنے کے باوجود وہ وقوع پر نہیں پہنچتی تھی یا دیر سے پہنچتی تھی. سیم پاکستان کے پولیس والا کام سیم. اب جو بھارت میں یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو شہریت کا قانون تھا، یہ دسمبر 2019 سے یہ مظاہرے کیے جا رہے تھے، لیکن امریکی جو صدر تھا وہ ٹرمپ کا دورہ تھا 24 فروری کو، تو اس کے بعد نئی دہلی میں اچانک ایک ایسی فضا قائم ہوگی اور یہ مظاہرے جو ہے یہ بڑی تعداد میں سامنے آنے لگے، اور اس میں پھر مذہبی فسادات بھی شروع ہو گئے تھے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہاں پر شروع ہوا جب 24 فروری کا دن تھا. اب انہوں نے کہا کہ مذہبی فسادات اس وقت شروع ہوئے جب ہزاروں افراد نئی دہلی میں متنازع شہریت قانون کے خلاف جو سراپا احتجاج تھے، اور اچانک انتہا پسند اور شر پسند افراد نے ان کے اوپر حملہ کیا. جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس ملک سے نہ بے دخل کیا جائے، یہ جو قانون ہے یہ شہریت کا یہ بالکل فضول ہے، کہاں سے ڈاکومنٹس لیے جائیں، کہاں سے لے کر آئیں. یہ ساری طویل آپ نے گفتگو سنی ہوگی، آپ تک پہنچی ہوگی. تو لیکن یہ جو محور ہے یہ جو اس کی کمیشن کا، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ پھر ان کے اوپر جو RSS کے گنڈے ہیں وہ ان کے اوپر آ کر دھمکے تھے، اور انہوں نے پھر مذہبی فسادات میں سارے معاملے کو جو ہے وہ بدل دیا تھا. اب جو بھارتی سپریم کورٹ ہے وہ اس متنازع جو شہریت کے ترمیمی جو قانون ہے CAA کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران بھی وہ اپنی جو پولیس کی کارکردگی ہے اس کے اوپر اس نے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں. یہ بھارتی سپریم کورٹ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر پولیس اپنا فرض ادا کرتی تو مشتل افراد جو ہے وہ بچ نہیں سکتے تھے. جنہوں نے جتا تھا، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، وہ پولیس ان کو روک سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لیکن میرا سب دوستوں آپ سے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی رپورٹ ہے، بھارت کا جو چہرہ ہے اسے بے نقاب کرنے کے لیے کہ دلی کی جو انسانی حقوق ہے، جو اقلیتی حقوق کمیشن ہے، اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. یہ عمران خان صاحب نے نہیں کی، نہ امریکہ نے کی ہے، نہ چین نے کی ہے، نہ ہی کسی اور ملک نے کی ہے، بلکہ بھارت کے اندر ان کے ہی ملک نے یہ رپورٹ شائع کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ ہمارے پاکستان میں لوگ موجود ہیں جو کلبھوشن یادو، بھارت ان کو معصوم ڈکلیئر کرتے ہیں اور تھومتے کیا ہیں کہ یہ پاکستان کی جو غلطی ہیں اس کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم کلبھوشن یادو کو یہاں بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھارت کی پالیسیاں ہم پر جو ملوث کی گئی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے کی گئی ہیں. یہ ان کا ماننا موقف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد
اب آپ کو ذرا برابر بھی شک ہے کہ یہ مودی دہشت گرد کتنا خطرناک آدمی ہے اور اس نے کتنا ظلم ڈھایا ہے پاکستان مسلمان برادری کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہاں پہ رہنے والے شہریوں کے ساتھ۔ صرف یہی اگر ایک اس رپورٹ کو پاکستان کیچ کرائے اور انٹرنیشنل سطح پر اس کو اجاگر کیا جائے تو کتنا ہم بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کر سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں پر، جو ہمارے بھائیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اپنی اقلیتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ایک طرف پاکستان میں دیکھیں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں۔ اس طرح سے ظلم پاکستان میں نے دیکھا کہ اقلیتوں پر ایسے ظلم ڈھائے گئے ہوں، بلکہ پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے، ان کی خیر خواہی چاہیے، لیکن ایک طرف مودی جنونی دہشت گرد جو انٹرنیشنلی دہشت گرد ہے وہ یہ سارے کام انجام دے رہا ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کا آپ کے سامنے عکس ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔